مگر وہ 21 اگست کو پلیٹ فارم نمبر 5 پر آنا نہیں بھولتا تھا۔ جب وہ سعد کو دیکھتا تو کن پٹیوں پر اترتے سفید بال اسے احساس دلاتے کہ وقت کتنی تیزی سے گزر رہا ہے۔ ہر گزرتے سال کے ساتھ اس کے اندر شدت سے خواہش پیدا ہوتی کہ وہ جان سکے پلیٹ فارم نمبر 5 سے سعد کی ذہنی وابستگی کا سبب کیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے۔ اسے سعد کا انتظار تھا۔ جیسے ہی اس نے سعد کو آتے دیکھا، دوڑ کر اس کے ہاتھ سے بریف کیس پکڑ لیا۔ بینچ پر بیٹھتے ہوئے سعد نے پوچھا، کیا تم میرا انتظار کر رہے تھے؟ جی، آج میں آپ سے سب کچھ جاننا چاہتا ہوں۔ پتہ نہیں زندگی پھر کبھی موقع دے نہ دے۔ سعد ہولے سے مسکرایا، جیسے اسے توقع تھی کہ وہ ایک دن اس سے ضرور اس بارے میں سوال کرے گا۔ اسے اپنے ساتھ بینچ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جانے کتنے ہی لمحے چپ چاپ سرک گئے۔ لبوں کی خاموشی اور نگاہوں کا ایک مرکز پر جمے رہنا بتا رہا تھا کہ وہ ماضی میں سفر کر رہا تھا اور مناسب الفاظ کی تلاش میں ہے۔ میرے والد سلمان احمد اسٹیٹ بینک میں آپریشن مینیجر کے عہدے پر فائز تھے۔ جب وہ ریٹائر ہوئے تو ہم کراچی سے لاہور شفٹ ہو گئے۔ انہیں لاہور سے بہت وابستگی تھی۔ جب میں تقریباً 6 سال کا تھا، وہ مجھے 2-3 ہفتوں میں ایک بار ضرور ریلوے اسٹیشن لے کر آتے اور پلیٹ فارم نمبر 5 کے اس بینچ پر بیٹھ کر مجھے اپنی گزری زندگی کے واقعات سناتے تھے۔ ان کی جنون کی حد تک خواہش تھی کہ ان کا بیٹا آرمی افیسر بنے۔ ان کی اس خواہش کے پیچھے کون سا خواب تھا، کیسا جذبہ تھا، میں نہیں جانتا تھا۔ پھر جب میں نے میٹرک اچھی پوزیشن کے ساتھ پاس کیا تو انہوں نے میرا ایڈمیشن حسن عبدال کیڈٹ کالج میں کروا دیا۔ اس بینچ پر بیٹھتے ہوئے انہوں نے مجھے کہا تھا، تمہیں آرمی میں کمیشن مل جائے یہ میرا سب سے بڑا خواب ہے اور تمہیں میرے خواب کو سچ کر دکھانا ہے۔ اس دن پہلی بار میں نے ان کی آنکھوں میں نمی دیکھی اور میں پوچھے بغیر نہ رہ سکا، ابو مجھے بتائیں آپ کی ایسی کون سی یادیں لاہور اسٹیشن کے اس پلیٹ فارم سے جڑی ہیں جن کی اذیت کو برداشت کرنے کی کوشش میں آپ کی آنکھیں شدت جذبات سے سرخ ہو جاتی ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا ان کے آباء و اجداد کا تعلق بھارت کے شہر جونپور سے تھا۔ 1947 میں پاکستان بنا تو ملک بھر میں مسلم کش فسادات کا باعث مسلمان بہت غیر محفوظ ہو گئے تھے۔ تب تمہارے دادا اور چچا جان نے فیصلہ کیا کہ پاکستان چلے جانا چاہیے، جبکہ قریبی لوگوں اور دوستوں کا کہنا تھا کہ ابھی فسادات زوروں پر ہیں، 1-2 سال بعد چلے جانا مناسب ہے۔ مگر اپنی مٹی یعنی پاکستان کی محبت میں اب انہیں پاکستان سے دور رہنا گوارا نہ تھا۔ ابو نے بتایا کہ میرے دادا جان انگریز فوج کی علمداری میں کام کرتے رہے تھے اور ان کے تعلقات اتنے تھے کہ انہیں یقین تھا کہ وہ بحفاظت پاکستان پہنچ جائیں گے۔ مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ دلوں میں اس قدر نفرت بڑھ چکی تھی کہ بعض ہندو دوستوں نے خود بلوائیوں کو ٹرین کے اس ڈبے کا بتایا جس میں ہمارا پورا خاندان سوار تھا۔ ویسے تو حملہ پوری ٹرین پر ہوا، مگر ہمارے ڈبے میں سکھ اور ہندو فوجی گارڈ کے ہونے کی وجہ سے امید تھی کہ ہم بچ جائیں گے، مگر اس کے باوجود ہمارے خاندان کے ایک ایک فرد کو خون میں نہلا دیا گیا۔ میری عمر اس وقت 14 برس تھی۔ میں نے لاشوں کے درمیان خود کو اس طرح لٹا لیا کہ جیسے میں بھی مردہ ہوں، مگر میں زندہ کہاں تھا۔ اپنے خونی رشتوں کی لاشوں کو دیکھ کر بھی حواسوں میں تھا تو یہ اللہ کی حکمت اور مرضی تھی۔ میں نے اس زمانے میں کرسچن مشنری اسکول سے پڑھا تھا۔ میری انگلش بہت اچھی تھی۔ یہاں پاکستان میں کئی محکموں میں پڑھے لکھے افراد کی ضرورت تھی۔ ملازمت کے ساتھ میں اپنی تعلیم بھی حاصل کرتا رہا۔ اب مجھے تنہا ہی جینا تھا۔ آپ محنت کرو تو قدرت خود راستے کھولتی چلی جاتی ہے۔ اسٹیٹ بینک میں جاب کے دوران ہی میں نے اپنی کولیگ سے شادی کر لی۔ اس وقت سے میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ میں اپنے بیٹے کو آرمی افیسر بناؤں گا تاکہ وہ قربانیوں سے بنے پاکستان کی حفاظت اور خدمت کر سکے۔ ریحان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہانی سن کر چند لمحے تو اس سے بولا ہی نہیں گیا۔ تب ہی سعد کہنے لگا، انسان کی زندگی میں کئی طرح کے موسم آتے ہیں۔ تلخ یادیں اسے اداس کر دیتی ہیں تو کبھی بہار میں کھلتے نئے پھولوں کی تازگی لیے خوشگوار یادیں لبوں کو مسکراہٹ دے جاتی ہیں۔ ایک مرتبہ میں چھٹیوں پر گھر آیا۔ واپسی پر مجھے اسٹیشن پہنچنے میں دیر ہو گئی۔ جب میں پہنچا تو ٹرین پٹڑی پر رینگ رہی تھی اور آہستہ آہستہ اس کی رفتار تیز ہو رہی تھی۔ پلیٹ فارم پر بھاگتے جو ڈبہ میرے سامنے آیا، میں اسی پر سوار ہو گیا، یہ سوچ کر کہ اگلے اسٹیشن پر اتر کر اپنے ڈبے میں چلا جاؤں گا۔
ڈبے میں پہلے ہی جگہ نہ تھی۔ میں دروازے کے پاس کھڑا کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا کہ اچانک میرے کانوں میں اونچے قہقہوں کی آواز اور کچھ نازیبا الفاظ سنائی دیے۔ میں نے دیکھا تو ایک صاحب اپنی بیوی اور دو بیٹیوں کے ساتھ پریشان بیٹھے تھے۔ کھڑکی کے ساتھ سنگل سیٹوں پر دو لڑکے بیٹھے ان پر مسلسل نظریں گاڑے اور آپس میں معنی خیز جملے بول رہے تھے۔ میں نے ان لڑکوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ انہیں پریشان نہ کریں، مگر جب وہ باز نہ آئے تو میں نے انہیں کالر سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے کھڑا کیا اور زور سے ایک ایک ہاتھ ان کی گدی پر مارا تو انہیں دن میں تارے نظر آ گئے۔ اتنے میں ٹکٹ چیکر آ گیا۔ ڈبے میں موجود سبھی لوگوں نے میرا ساتھ دیا۔ میں نے انہیں اپنا کیڈٹ کالج کا کارڈ بھی دکھایا۔ وہ صاحب جن کی بیٹیاں تھیں میرا شکریہ ادا کرتے نہ تھکتے تھے۔ میں نے انہیں کہا جس طرح اس ملک کی حفاظت کرنا فوجیوں کا فرض ہے، اسی طرح اس ملک کی ماؤں بیٹیوں کی حفاظت بھی ہمارا اولین فریضہ ہے۔ پنڈی پہنچنے تک انہوں نے میرا بہت خیال رکھا۔ اس سارے وقت میں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے دو نگاہوں نے مجھے مسلسل حصار میں لیا ہوا ہے، جبکہ میں نے دانستہ بھی ان لڑکیوں سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اسٹیشن پر انہوں نے مجھ سے میرا مکمل تعارف اور فون نمبر لے لیا۔ جب میں کمیشن آفیسر بن گیا، ایک دن میرے موبائل پر فون آیا، آواز انجان تھی۔ میں نے پوچھا آپ کون بات کر رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں خیام احمد کی چھوٹی بیٹی سامیہ بات کر رہی ہوں۔ میں بہت حیران ہوا کہ وہ مجھے اب تک نہ بھولی تھی، جبکہ میں انہیں کب کا بھول چکا تھا۔ پھر خاندانوں کی باہمی رضامندی سے میری اور سامیہ کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد ہم ہر سال اس خاص دن یعنی 21 اگست کو جب ہماری پہلی ملاقات ہوئی تھی، یہیں پلیٹ فارم نمبر 5 پر آتے اپنی بیتی یادیں دہراتے تھے، سارا دن یہیں گزارتے تھے۔ اس پلیٹ فارم سے جڑی ایک تلخ اور ایک خوشگوار یاد میری زندگی کا اثاثہ ہے۔ ریحان جو اب تک محویت سے سن رہا تھا، سعد کے خاموش ہونے پر ایک سحر سے باہر نکلا۔ ایک سوال ابھی تشنا تھا، میں نے آپ کو ہمیشہ تنہا ہی دیکھا ہے۔ اس نے سوال ادھورا چھوڑ دیا۔ سعد کا جواب اسے دکھ کی گہرائی دلدل میں اتار گیا۔ ہماری کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ شادی کے 2 سال بعد ہی اس کا زندگی سے رشتہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا، مگر وہ آج بھی میری یادوں میں میرے ساتھ ہے۔ پلیٹ فارم نمبر 5 کے اس بینچ پر مجھے آج بھی اس کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ سعد کے لب خاموش تھے اور ریحان کو لگا زندگی کے اسٹیشن کی تمام ٹرینیں اپنی جگہ رک گئی ہیں۔ پاکستان ریلویز میں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اس کے ساتھ ہی ہماری کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ آئندہ حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔